اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد و حسنین، علی و بطول صلوات اللہ علیہ کے ذکر کو اپنی عبادت کا درجہ دیا۔ جناب جنادہ بنی غفار کے سردار تھے۔ ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی۔ سردار قبیلہ ہونے کے ناطے قبیلے کی دعاؤں اور مناجات کے بعد سردار کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ قبیلے میں بہت خوشیاں منائی گئیں۔ نام رکھا گیا جندب۔ تھوڑے عرصے بعد جب بیٹا چلنے لگا تو قبیلے والوں نے سردار سے کہا کہ اب جندب کو عبادت کے طور طریقے سکھانے کے لیے معبد لے چلے۔ جیسے قبیلے والے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اس بچے کو بھی آداب پرستش سکھائے جائیں۔ باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا اور اپنی عبادت گاہ میں آ گئے۔ باپ نے لاکھ کوشش کی کہ بیٹا اوروں کی طرح بتوں کو جھکے، مگر جناب جندب بتوں کے سامنے نہ جھکے۔ پوچھا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے سامنے تم کیوں نہیں جھکتے؟ جندب: میں اسے کیسے خدا مان سکتا ہوں جو ایک کتے سے بھی اپنی طہارت نہیں بچا سکتا؟ قبیلے والوں نے کہا چلو بتوں کو نہیں جھکتے تو ہمارے قبیلے میں سورج پرست بھی ہیں، تم سورج کی پرستش شروع کر دو۔ جندب: میں بھلا ایسے کو کیسے جھک سکتا ہوں جسے شام میں غروب ہو جانا ہے؟ قبیلے والے: تو پھر تم کس کو جھکو گے؟ جندب: ہاں، میرا عقیدہ اور وجدان یہ ہے، میں اسے جھکوں گا جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانے پہ قادر ہو۔ اس وقت جناب جندب 3 برس کے تھے۔ قبیلے والوں نے مایوس ہو کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جندب نے کلام کرنا چھوڑ دیا اور خاموش زندگی گزارنی شروع کر دی۔ قبیلے والوں میں خسر پسر شروع ہو گئی کہ سردار کے بیٹے کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ سردار کا بیٹا بولتا نہیں۔ جمع ہو کے جندب سے پوچھا کہ کیا تو بیمار ہے؟ جندب: نہیں تو، میں تو حقیقی شفا کی جانب آہستہ آہستہ جا رہا ہوں۔ تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ جندب: خاموش رہ کے اس کے متعلق تفکر و تدبر کر رہا ہوں جس نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ اب قبیلے والوں نے جناب جنبد کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔
جناب جندب تنہائی میں رہتے اور سوچتے رہتے۔ دن گزرتے گئے کہ جناب جندب جوانی کی دہلیز پہ آن پہنچے۔ مکے کی طرف سے آنے والی ہواؤں کو چلانے والے کی خبر دی۔ جناب جندب نے مکے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ جو ہی مکے کے نزدیک پہنچے، ادھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ جائیے، ہمارا مہمان آ رہا ہے، اسے لے آئیے۔ مولا کائنات صلوات اللہ علیہ دہلیز حرم پہ پہنچے تو جناب جندب اور مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام آمنے سامنے ہوئے، آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ مولا علی صلوات اللہ علیہ واپس پلٹے۔ جناب جندب پیچھے پیچھے کچھ اس طرح نقش قدم پہ چلے کہ جب تک زندہ رہے پھر دوسرا کوئی نقش سوچا تک نہیں۔ حالانکہ اس پیروی میں بے پناہ ناقابل یقین صعوبتیں برداشت کی، مگر کچھ اس طرح ثابت قدم رہے کہ ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ رسول اکرم اور مولائے کائنات اکٹھے بیٹھے ہیں اور سامنے ابو ذر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر کیسے لگ رہا ہے؟ جناب حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام، آپ کے کرم کی انتہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھ لیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد۔